بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آیت کریمہ آپ نے 25 مرتبہ سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، ایمان والو، تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کو فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقوی کی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے۔ روزے کے ذریعے ہمارے اندر اللہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ تقوی کو ایک بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں اور خانقاہوں ہی میں وہ حاصل ہوتی ہے، اس قسم کی ذہنیت بنائے ہوئے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کرتا ہے۔ تقوی کی حقیقت بہت مختصر اگر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے روزہ رکھا، سخت گرمی کا دن ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، وہ ایک حجرے میں، ایک روم میں تنہا اکیلا ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی وہاں موجود ہے۔ اس آدمی کے جی کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ میں پانی پی لوں۔ اگر پی لیا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا باہر کہ اس آدمی نے روزہ توڑ دیا، مگر اس آدمی کو کوئی چیز پریشر کرتی ہے کہ نہیں، مت پیو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہو وہ تو دیکھ رہا۔ یہ جو دل کی حالت ہے جو روک رہی ہے اس انسان کو، کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا، نہ ہی روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام دیتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دل کی یہ حالت اگر آگے بڑھتی ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، تو تقوی میں انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت میدان ہے، لوگوں نے عمریں کھپا دی ہیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، تقوی کے مقام کو پانے کے لیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شرابی کبابی آدمی بھی ہو جس نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا ہو، لیکن وہ بھی اللہ کے لیے جب ایک مرتبہ روزہ رکھتا ہے تو ایسے الون ہونے کے موقع سے تنہائی کے اندر وہ بھی پینے کی جرات نہیں کرتا۔ ہمارا رب یہی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ دل کی اسپرٹ، انرجی اور خاص قسم کی حالت پیدا فرماتے ہیں۔ اگر اس کو انسان سنبھالے اور اس کو بڑھائے تو اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے انسان۔ آج اس بندے نے اللہ کے کہنے سے کھانا اور پینا چھوڑ دیا، کل کو اس کے لیے گناہ چھوڑنا کیا مشکل ہے۔ میرے رب کو جو چیز ناراض کرتی ہے مجھے نہیں کرنی ہے۔ پھر انسان آگے ترقی کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر شبہوں کو چھوڑتا ہے۔ صرف شک بھی ہو آدمی چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو، میرا رب اس سے ناراض ہے یا ناراض ہونے کا شبہ ہے، ختم۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دیتا، غیر اللہ کو وہ رخصت کر دیتا ہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں تقوی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماوے۔ ہماری زندگی میں سب ہو، یہی نہ ہو تو کیا پایا ہم۔ دنیا والوں نے بھی اس قسم کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسباب کے تحت۔ پہلے کے زمانے کے اندر داروغے ہوا کرتے تھے، دربان ہوتے تھے، واچ رکھنے والے انسان ہوا کرتے تھے، انسپیکشن رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اچانک آ دھمکتے تھے۔ ہمارے یہاں میٹرک کا جب امتحان ہوتا تھا تو اس میں آج بھی اسکواڈ ٹیم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی آ دھمکتی ہے اور دیکھنے لگتی۔ کوئی پکڑا گیا تو اس اسکول کا ریکارڈ بہت خراب ہے یہ سمجھا جاتا ہے۔
دنیا والوں نے داروغے کے ذریعے سے یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے جن کو منع کیا ان سب چیزوں سے لوگ رکیں. اور آج تو ٹیکنالوجی کی اس دنیا کے اندر بہت ترقی ہو گئی ہے، چنانچہ اب CCTV کیمرے آ گئے، اور بھی بہت سارے کیمرے راستوں کے اوپر لگے رہتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر تو جہاں جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں باہر ایک اعلان بھی لگا رہتا ہے، آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہو، یہ لکھا ہوا رہتا ہے، تاکہ انسان سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیوار ہے، لیکن دیوار کے پیچھے سے کوئی مجھ کو دیکھ رہا. اور اس وقت روبوٹ سسٹم آ گئی ہے، AI کا زمانہ آ رہا ہے، اس میں تو اور زیادہ لوگوں کی زندگیوں پر واچ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا چپ رکھی جاتی ہے جس میں یہ انسان کہاں جاتا ہے، کیا بیٹھتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. دنیا نے بھی یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اسباب کے تحت. شریعت نے دل کی دنیا بدلنے کی کوشش کی. دونوں کے درمیان میں فرق دیکھ لیجئے. بہت سارے ملازم فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے مینیجر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ پیچھے سے ساری چیزوں کو واچ کر رہا ہے. لیکن ایک دن بجلی گل ہو گئی، سب کو معلوم ہے کہ آج CCTV کیمرے چالو نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے اس دن کام آدھا ہو جاتا. چونکہ یہ اسباب پر آ گیا، آپ کے دل کی دنیا بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. اگر ہم کو معلوم ہے کہ یہاں جو کیمرے لگے ہیں آج بند ہیں، تو ممکن ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلے جائیں، یا وہ لال بتی جو ہوا کرتی ہے اس کی رعایت رکھے بغیر آگے بڑھ جائیں. یہ اس لیے کہ اسباب، اس سے دل کی دنیا نہیں بنتی. انسان کے عقل کے اوپر تھوڑا قابو پایا جا سکتا ہے، دل کی دنیا یہی تقوی کی حالت پیدا کرنے سے بنتی. اس کے مقابلے میں اس شخص کو دیکھ لو جو روم میں اکیلا ہے، جس کی میں نے کیفیت بیان کی، کوئی نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلنے والا ہے، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے نتیجے میں ہم سب کے اندر پیدا کرتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. جس نے جتنی زیادہ رعایت رکھی اتنا روزے کا فائدہ تقوی کی شکل میں اس کے پاس ظاہر ہوتا ہے. مگر ہم لوگ کرتے کیا ہیں، رمضان جانے کے بعد اس حاصل شدہ چیز کو، جو چیز حاصل ہوئی اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں. چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ رمضان کے نتیجے میں مجھ کو کون سی چیز حاصل ہوئی. یہ کیفیت جو ہے اس کو سنبھالو. ایک چھوٹے بچے سے زیادہ اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہر دن ہمارا رمضان کے بعد بھی اس کیفیت میں اضافے والا ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ کیفیت بڑھے گی تو تقوی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثمرہ ہے، پھل ہے، نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ ہم کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور شریعت نے اور موقعوں کے اوپر بھی تقوی کو سنبھالنے کے لیے بہت ساری ہم کو جو ہے چیزیں دی ہیں. آخرت کی یاد ہے، موت کی یاد ہے، حشر کی یاد ہے، اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے مجھ کو کھڑا ہونا ہے، میرے کچے چٹھے کا حساب مجھ کو دینا ہے. یہ سب کیفیتیں جو ہے ان اسباب کے ذریعے سے پیدا کرنے کی کوشش کی، جن کو معنویات اور آخرت کے اسباب کہے جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے اسی طرح اصلاح بھی کرتے ہیں لوگوں کی. ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کر کہا کہ حضرت کیا دنیا میں گناہ کرنے کی کسی موقع پر اجازت بھی ہے؟ یہ آدمی خاص قسم کی ذہنیت لیے ہوئے تھا. اگر ایک مرتبہ نہ کہہ دیا جاتا تو بزرگ نے سمجھا کہ یہ بفر جائے گا، اسلام سے شاید جو ہے آگے پیچھے ہو جائے گا. تو اس آدمی کے ذہن میں دستک دے کر ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی. بزرگ نے کہا جی اجازت ہے نا گناہ کرنے کی. خوش ہوا، اس نے کہا حضرت بتا دو کون سے موقع سے گناہ کی اجازت ہے؟ فرمایا جہاں کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہے اس جگہ جا کر گناہ کر لو، اجازت ہے تم کو. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کسی بھی جگہ جاؤں گا تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو ضرور دیکھ رہے ہیں. تو اس نے سوچا
اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، چنانچہ گناہ کی بھی اجازت نہیں۔ بہت بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ڈال کر اس کو اس بزرگ نے سمجھایا، سمجھ میں آ گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، یعنی اپنی آنکھ بھی دیکھنے والی نہ ہو۔ اب انسان جہاں بھی گناہ کرے گا اس کی آنکھ تو ساتھ میں موجود رہے گی، اس سے کہاں بچ پاؤ گے؟ اللہ کی نگاہ تو ہے ہی ہے، اللہ کی نگرانی تو ہے ہی ہے، تمہاری اپنی آنکھ سے کہاں بچ پاؤ گے؟ تو اپنی آنکھ تو کم سے کم دیکھنے والی ہے ہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگران ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی کی آنکھ سے پوچھا گیا ہو کہ تو جواب دے، کسی کے کان سے پوچھا گیا ہو کہ تو جواب دے، کسی کے دل سے پوچھا گیا ہو کہ تو جواب دے۔ انسان کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کی ذات سے پوچھا جاتا ہے، زبان بولتی ہے، اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ آنکھ سے پوچھا، آنکھ تو بول۔ ابھی جو آج آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، کان سے بھی پوچھا جائے گا اور دلوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اب بتائیے، انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی تسلی کے واسطے یہ کہہ لے کہ بھائی اس گناہ کو کر لے نہ، تو معذور ہے، حالانکہ واقعی عذر نہیں تھا اس کے پاس، لیکن وہ خالی پلی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے بچوں کو تسلی دی جاتی ہے ویسے کر بھی لے، تو بھی اس کی آنکھ اور کان تو وہی جواب دے گی جو سچ مچ اس نے دیکھا ہے اور اپنے اندر محفوظ کیا۔ قرآن کریم میں اسی کو ذکر کیا گیا ہے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن انسان کا اگلا پچھلا سب کچھ انسان کو بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے حالات سے خود زیادہ واقف ہے، چاہے وہ خالی پلی عذر بیان کرے لیکن دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ چٹنگ کرنے جا رہا ہے، کیسا عذر بولے گا؟ غلط تھا، تیرا دل نہ کہتا ہے کہ تجھ کو اجازت نہیں تھی، تو معذور نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی ایک نگرانی رہے، اور دستور ہے جس جگہ دل کی یہ کیفیت بن گئی اس جگہ کرائم کم ہوں گے، جرم نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے سروے کیا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے آج سے کئی سال پہلے کشکول ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر پورے عالم کے مختلف ملکوں کا سروے کر کے بتایا ہے کہ دیکھو فلاں ملک میں اتنے قتل، اتنے زنا کے واردات، فلاں ملک میں اتنے قتل، اتنے زنا کے واردات۔ جہاں نظام اسلامی قائم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر لوگوں میں زیادہ، ریشیو بتا رہا ہے کہ وہاں گناہوں کا ریشیو بہت ڈاؤن ہے، بہت کم۔ یہ کون سی چیز ہے؟ پولیس، فوج، CCTV کیمرے کتنا کام کر سکتے ہیں، لیکن ضمیر بنانے کی ضرورت ہے، اور شریعت نے اسی کے اوپر زور دیا، اور روزے کی برکت سے الحمدللہ دل بنتا ہے، ایک طاقت حاصل ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے بچنا چاہیے۔ اللہ کرے اس کیفیت کو ہم لوگ پانے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ تو فرماتے تھے کہ بھائی اساتذہ کی نگرانی میں تو سب لوگ امتحان اور ایگزام دیتے ہیں، ایک امتحان ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو چھوڑ دو، کتابیں بھی وہیں رکھ دو، اور بچوں کو کہو کہ پرچے لکھو، کوئی استاذ بھی نہ ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کون سا بچہ کتاب کھول کے دیکھ کر لکھتا ہے اور کون سا بچہ بغیر کتاب دیکھے ہوئے لکھتا ہے۔ یہ ایک امتحان حضرت فرماتے تھے ہونا چاہیے۔ اساتذہ جب تک سر پر کھڑے تب تک کوئی چوری نہیں کرتا، لیکن جو ہی غائب ہوئے تو جو ہے لوگ چوری کرتے ہیں۔ وہ طالب علم کامیاب ہے جو استاد ہو نہ ہو، ایک اللہ کل کو مجھے اس چوری کے بارے میں پوچھے گا، اس سلسلے کا خیال اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہوں۔ اس لیے بہت ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس کیفیت کو سمجھیں، اور الحمدللہ آپ تھوڑی دیر کے لیے، ابھی آج 12-13 روزے ہو گئے، آپ آنکھ بند کر کے غور کریں، رمضان سے پہلے یہ کیفیت اتنی نہیں تھی، آج الحمدللہ کچھ بڑھ گئی آپ کے اندر، ہر مسلمان میں بڑی ہوئی رہتی ہے۔
اب اتنی محنت سے ہم نے حاصل کی تو اس کو ضائع کرنے سے بھی ہم لوگ بچائیں، بلکہ اس کی تربیت کر کے اس کو بڑھاوا دیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کیفیت کو، اس تقوی کی کیفیت کو اپنے دل کے اندر باقی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی جگہوں کے اوپر قرآن کریم میں یہ مضمون ذکر فرمایا ہے کہ سب چیزوں سے پوچھا جائے گا، اور یہ اسی لیے کہ تمہارے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، اور انسان کو اگر معلوم ہے کہ میرے اعضاء گواہی دیں گے تو پھر یہ انسان بچتا ہے، چاہے کوئی نہ ہو۔ میری آنکھ کو کہاں جو ہے سمجھانے جاؤں گا، کان کو کہاں سمجھانے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں بہت گہرائی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو ذکر کرتا ہے۔ انسان لڑے گا اپنے اعضاء کے ساتھ، کراس کرے گا اس سے کہ تیری لذت کی خاطر تو میں نے یہ سب کیا تھا، اور تو ہی ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے آ گئے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو کل حشر کے میدان کے اندر کھڑا کیا جائے گا، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ لوگ آئیں گے تو ان کی آنکھیں گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، اور ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ آج کی اس ٹیکنالوجی کے اندر ابھی لوگ چمڑا گواہی دے نہیں پہنچ پائیں، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے زبان پر تالا لگ جائے گا اور چمڑا گواہی دے گا۔ انسان کا چمڑا پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے، تو کہیں کا بھی چمڑا ہو، زبان بند ہے اور وہ چمڑا گواہی دے رہا ہے، اللہ اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا۔ اور پھر یہ انسان کراس کرے گا، اس کا مضمون بھی قرآن ذکر کرتا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ اپنے چمڑوں کو انسان پوچھے گا ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی؟ تمہاری لذت اور زبان کے چٹخارے کے خاطر اور کان کو اچھا لگے اس کے خاطر تو ہم لوگ گناہ کرتے تھے، اور تم میرے خلاف جو ہے گواہی دینے آ گئے۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو چمڑا کہے گا کہ جس اللہ نے ساری انسانیت کو اور سب کو زبان دی، اس نے ہم کو بھی آج زبان دی، تم کون ہو ہم سے کراس کرنے والے؟ ہم تو اپنے رب کے وفادار ہیں، تم نے ہماری لذت کے خاطر کیا، رب کو ناراض کر دیا تھا تم نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کیفیت پیدا کرو اور اس کو سنبھالو، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرماوے تقوی کی اس کیفیت میں اضافہ ہو، اس کی ہم لوگ کوشش کریں۔ آج دنیا میں ایک انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے بڑی محنت سے، تو جتنی محنت سے حاصل کرتا ہے اس سے ڈبل محنت سے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگوں پر آج تک کی عمر میں 40 رمضان، 45 رمضان، 50 رمضان گزر گئے، ہر رمضان میں اللہ عطا کرتا ہے یہ اسپرٹ، لیکن ہم نے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے سنبھالتے تو آج نہ جانے کتنے مقام کے اوپر ہم لوگ پہنچ جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ ایک کیفیت پیدا کر لو اپنے اندر، سمجھو تقویٰ تم کو میسر ہو گیا۔ جیسے رمضان کے دنوں کے اندر ایک آدمی روزہ اللہ کے خاطر نہیں توڑتا، کوئی نہیں دیکھتا اس کے باوجود، ویسے زندگی کے ہر شعبے کے اندر گناہوں سے بچو، چاہے کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر میں بچ رہا ہوں۔ اس چیز سے دینداری کی شرح اور اوپر آئے گی، اس کا ریشیو اور بلند ہوگا، اور ایک معاشرہ اگر اس تقوی والا ہو گیا تو دنیا کے لیے نمونہ بن جائے گا کہ انسانیت ہو تو ایسی۔ اور مجھے ایسا اندازہ ہے کہ اگر تقوی کا صحیح ماحول قائم ہوا تو دنیا والے اپنا ٹی وی کیمرہ کا نظام جو ہے بند کر دیں گے کہ بھائی چیز تو یہاں سے حاصل ہوتی ہے، کرائم بند کرنا ہو تو یہ طریقہ اپناؤ، اس میں انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس رب کا خیال کافی۔ پوری دنیا اپنا نظام بدل دے گی۔ وہ تلاش میں ہے آج پوری دنیا کہ کیوں اتنا سارا کرنے کے بعد بھی جو ہے لوگ کرائم کرتے ہیں۔ ویسے کہنے کو ایک چٹکلا ہے لیکن اپنے اندر ایک سبق رکھتا ہے۔ ایک ملک نے بہت باریکی سے لوگوں کے احوال کا خیال رکھ کے ایسے کیمرے جو ہے فٹ کیے، نصب کیے، بنائے اور جو ہے نصب کر دیے اس میں بہت ساری چوریاں پکڑا گئی، اور بہت سارے چوروں نے چوری کرنا بند کر دیا کہ ہمارا تو جو ہے سب کچا چٹا کھل جاتا۔ کسی
کرائم والے ملک کے اندر جو ہے ایسے کیمرے انہوں نے بھی نصب کیے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے اس طرح کے کیمروں کی وجہ سے جرم بند ہوں گے، تو وہاں سے دوسرے دن سے کیمرے ہی چرا لیے گئے، چونکہ ضمیر نہیں بنا تھا، اندر نہیں بنا تھا، اس وجہ سے یہ اسباب جو ہے پانی بھرتے ہیں اس کیفیت کے سامنے۔ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہے اللہ ہماری عمر نافرمانی میں گزر گئی، گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی۔ ہے اللہ ہماری زندگیوں میں ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کے اوپر قلم عفو پھیر دے۔ اے اللہ درگزر فرما دے۔ اے اللہ اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جانب سے ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے، جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے، دن کے اجالوں میں رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ چھپ کر سب کے درمیان میں مجمعوں کے اندر تنہائی میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ زندگی کا ایک لمبا عرصہ بے مقصد گزر گیا، اے اللہ ہم نے تو پہچانا ہی نہیں کہ ہماری زندگی دی کیوں گئی ہے۔ اے اللہ جو کچھ لمحات زندگی کے باقی ہیں اس میں اپنی رضوان و رضا اور خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے ان بندوں میں ہم کو شامل فرما جو زندگی کا مقصد یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مقصد بھولے ہوئے لوگوں میں سے ہم کو نہ بنا۔ یا الہ العالمین تو نے اپنے فضل خاص سے ہمارے گندے سینوں کے اندر اپنا مقدس ایمان رکھا۔ اے اللہ بے شک ہم نے ناقدری کی۔ اے اللہ سب سے پہلے جس چیز میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں وہ یہی ایمان ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے جیب کا قلم قیمتی ہم سمجھتے ہیں، ہمارے جیب میں رکھے ہوئے پیسے ہم قیمتی سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ایک بے قیمت چیز ہماری نگاہ میں ہے تو سب سے پہلے ایمان ہم کمپرومائز میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے بے شک ناقدری کی ایمان کی۔ یا الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اتنی ناقدری کے باوجود بھی تو نے ہمارے اندر ایمان باقی رکھا۔ یا الہ العالمین تو ہمارے اس ایمان کو اے اللہ موت تک باقی رکھ۔ اے اللہ موت کے موقع سے اے اللہ با ایمان تجھ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان و اسلام کے ساتھ بلا۔ اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ ہماری زبان پر تیرا کلمہ مبارک جاری ہو، تیرے اور تیرے بندوں اور تیری مخلوق میں سے کسی کا کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ہماری روح اچھل کر تجھ سے ملاقات کو چاہ رہی ہو۔ اللہ ہمارے قلوب آپ کے وصال کے لیے تڑپ رہے ہوں۔ اے اللہ آپ ہماری ملاقات کو پسند فرما رہے ہوں، اپنی خوشنودی اور رضوان و رضا عطا فرما چکے ہوں۔ اے اللہ ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہوں۔ ایسا حسن خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج امت مسلمہ ایسی حالت میں مر رہی ہے کہ ان کے پیٹوں میں شراب پڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ عین زنا کی حالت میں روحیں قبض ہو رہی ہے۔ اے اللہ بے شک تیرے رسول نے بہت صحیح کہا تھا، اصل اعتبار آخری گھڑی کا ہے۔ اے اللہ تو ہماری آخری گھڑی کا محافظ ہے۔ اے اللہ ہم نے تو قدر نہیں کی لیکن تو نے فضل ضرور فرمایا۔ اے اللہ ایک بھیک یہ بھی عطا فرما دے کہ اچھا خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے، ضغط قبر سے، فتنہ قبر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغ بنا، جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دے، جنت کا بچھونا بچھوا دے۔ اللہ جہنم کی کھڑکی کھلوائے جانے سے، جہنم کا بچھونا بچھوائے جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ قبر کی وحشت کو اپنے انس سے بدل دے، اللہ قبر کی تنہائی کو قرآن کریم سے کی تلاوت سے بدل دے، اللہ قبر کی اندھیری کو اپنے فضل خاص کی روشنی سے بدل دے، اللہ قبر کی تنگی کو اپنے عنایات کی کشادگی سے بدل دے۔ اللہ ہماری قبروں کو انگاروں اور صاحب بچھوؤں سے بھر دیے جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ منکر نکیر کے سوال جواب کے موقع سے ثابت قدم رکھ۔ اللہ جو بدعمالیاں عذاب قبر لاتی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا،
اے اللہ غیبت کرنا، چغلی کرنا تیرے رسول نے فرمایا ہے یہ عذاب قبر لاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، برزخ کے تمام احوال کو درست فرما۔ اے اللہ آج دنیا کے اندر 5-10 منٹ ہم اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، اللہ ہمارا جی گھبرانے لگتا ہے، تیرا انس ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اے اللہ صدیاں گزارنی ہوگی اس قبر میں تنہا، جو اندھیری ہوگی، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگی۔ اے اللہ ہم کو تجھ سے انس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، محشر کی ہولناکیوں سے، اس دن کی پریشانی سے، اس دن کی ذلتی سے، رسوائی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، عرش عظیم کا سایہ عطا فرما۔ اللہ منابر نور کے اوپر فائز فرما۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں محشور فرما۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی ابن خلف، ابو جہل، ابو لہب اور تیرے دین کے دشمنوں کے جھنڈے تلے حشر کیے جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ان اچھے اعمال کی توفیق دے جو عرش عظیم کا سایہ دلاتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہمارے لیے اے اللہ ہر قسم کی پسینے کی شرابوری کے عذاب سے، حساب کے انتظار کے عذاب سے، اور محشر کے دن کے تمام کعبۃ منظر، سوء منقلب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، نیکیوں کا پلڑا جھکا دے، برائیوں کا پلڑا ہلکا فرما دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ آسان حساب لے لے، بے حساب جنت میں جانے والوں کے اندر تو ہمیں شامل فرما۔ اللہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے ان میں کا بہترین بدلہ نصیب فرما جو ایک رسول کو کسی امت کی طرف سے، ایک نبی کو کسی قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارش کی اجازت مرحمت فرما۔ اللہ پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس پل پر سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہوگا۔ اللہ جہنم کے آنکڑے ہمیں کھینچ لے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جہنم کا ایندھن بننے سے ہماری حفاظت فرما، کٹ کے جہنم میں گر جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی خوشنودی، اپنی رضوان و رضا نصیب فرما، اپنا تعلق مع اللہ، اپنی وابستگی عطا فرما۔ ہے اللہ ہمیں اپنا خشوع خضوع، اپنا ایقان و ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام اور یقین نصیب فرما، اپنی نسبت و ولایت عطا فرما۔ اے اللہ فنائیت عطا فرما، اپنی نزدیکی اور مقامات قرب عطا فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقے سے، الحاد سے، منافقت سے، بدعت سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، مجوسیت سے، ہندویت سے، غیر اللہیت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے سخط و غضب سے، اپنے عقاب و عتاب و عذاب سے، اپنی دوری سے، اپنی محرومی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ قدیم و جدید تمام فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ موبائل اور نیٹ کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مغربیت و مادیت کے فتنے سے حفاظت فرما، عصری تعلیم کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور IVF کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، LGBTQ کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، AI کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اللہ تو جو فتنے جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ ان سب سے ہم پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین، جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی اس پریشانی کو دور فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاراؤں کو سہارا اور بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما۔ اللہ اس رمضان المبارک کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر تقوی کی خصوصی کیفیت پیدا فرما اور اس کی تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں اور بڑھاوا عطا فرما، برکت عطا فرما، اس کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارفع وانصر وحدی وشفی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔